آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا والصابروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے لائق صد احترام خطیب اسلام فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد نثار اشرف قادری رضوی مشہدی زیدہ مجدہ خطیب حضرت سید بابا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اس عظیم البرکت اور کثیر المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس عظیم شان پروگرام کے انعقاد پر آپ حضرات کو بالعموم اور انتظامیہ کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان مکرم، بہت سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہم وہ کام دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے، اس مہینے میں کرتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع کیا ہے۔ بعض چیزوں کا دیکھنا ہی حرام نہیں ہوتا، کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا دیکھنا ہی گناہ نہیں ہوتا،
کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور تاجدار کائنات نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30، کہ جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 30 روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حضور کی تعلیمات کیا ہیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے، وہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں۔ اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ چاول کھانے کا مہینہ ہے، شربت پینے کا مہینہ ہے، لنگر اڑانے کا مہینہ ہے، اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے روزے رب ذوالجلال کو رمضان کے بعد بہت پیارے ہیں۔ اور بد مذہبوں صحبت اور سنگت نے ہمارا کانسیپٹ ہی بدل دیا، اور حضور نے بد مذہبوں کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے سے منع کیا، اور اس حد تک منع کیا فرمایا رؤیت وجہ الظالم یثبت القلب، کہ بد مذہب اور ظالم کے چہرے کو تکنے سے دل کالے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا تو الگ رہا، کھانا تو الگ رہا، ان کے چہرے کو تکنے سے دل کالے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دوستیاں پال رکھی ہیں بد مذہبوں کے ساتھ۔ چاول کی ایک پلیٹ پر ہم مذہب بدل لیتے ہیں۔ امام الانبیاء کی تعلیمات کیا ہیں؟ بد مذہبوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے ہمارے اہل سنت بالخصوص مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید محرم سوگ کا مہینہ ہے، دکھ کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اس میں جو بھی فوت ہو جائے، جس کی بھی موت واقع ہو جائے، وہ جتنا بھی کلمی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، شریعت میں 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، چوتھے دن سوگ حرام ہے۔ اور ماں سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے، وہ چونکہ 4 مہینے 10 دن تک عدت میں ہوتی ہے، تو اسے اتنوں دنوں تک اجازت ہے، باقی ہر کسی کو 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، چوتھے دن سوگ حرام ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں تصور کرو، شریعت نے 3 دن تک سوگ کی اجازت تھی۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ہمارا پیارا فوت ہو جائے گا تو ہم 3 دن تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، تو اس نے ہمیں 3 دن تک سوگ کی اجازت دی۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے گا، اس سینٹینس پر توجہ دیجئے گا کہ رب ذوالجلال نے 3 دن تک سوگ کی اجازت دی، شریعت میں 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، اور شریعت میں صبر کا حکم ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو جب کوئی مصیبت آ جائے تو صابر بن جاؤ، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرو۔ اور امام الانبیاء کے غلام مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا، تاجدار کائنات مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے، اور ایک عورت رو رہی تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ حضور جب اس کے قریب سے گزرے نا تو آپ نے فرمایا بی بی جس کا مال تھا وہ لے گیا، صبر کر۔ اس نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں۔
حضور نے فرمایا نہیں مانتی تو پھر رو. اب آگے تشریف لے گئے. کسی نے کہا پگلی یہ وہ آقا ہیں جن پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اب اس کی آنکھیں کھلی. کہنے لگی کہ جب آپ واپس تشریف لائیں گے نا تو میں معافی مانگوں گی. حضور واپس تشریف لائے. وہ قدمے پر گھری. عرض کی آقا مجھے پتہ نہیں تھا آپ اللہ کے رسول ہیں, اب آپ مجھے حکم دیں میں اس پہ عمل کروں گی. حضور نے فرمایا کہ اب وہ وقت گزر گیا, میں نے تجھے اس وقت حکم دیا تھا جب تیرا بیٹا فوت ہوا تھا. اور سنو انما الصبر عند اللہ الصدمۃ الاولی, اللہ فرماتا ہے وہ صبر جس کے کرنے سے بندے کو میں اپنی سنگت دیتا ہوں, اپنی مائیت دیتا ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا وہ صبر ہے ادھر مصیبت اترے اور ادھر صبر شروع ہو جائے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آستانہ سکی سلطان باہو, آستانہ سکی سلطان باہو, آستانہ سکی بابا شاہ جوان. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند اللہ الصدمۃ الاولی, فرمایا وہ صبر جس کے کرنے سے اللہ اپنی سنگت دیتا ہے وہ ہے کہ اگر مصیبت اترے اور ادھر صبر شروع ہو جائے. دیکھیں اگر ہم 3 دن بعد بھی صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارا جتنا بھی پیارا فوت ہو جائے, جب ہم رو رو کے تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چپ ہو جاتے ہیں نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ بھی چلا گیا اور اجر بھی ضائع ہو گیا. تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند اللہ الصدمۃ الاولی, فرمایا وہ صبر جس کے کرنے سے اللہ بندے کو اپنی سنگت دیتا ہے, اپنی مائیت دیتا ہے, وہ ہے ادھر مصیبت اترے اور ادھر صبر شروع ہو جائے. یہ جو شریعت نے 3 دن تک صبر کا حکم دیا نا, اور شریعت نے اس چیز کا حکم دیا کہ غم تازہ بھی ہے تو اس کو دل سے نکالو. میں آپ کو شریعت کا مزاج سمجھا رہا ہوں کہ آج ہمیں شریعت سے کس طرح دور کیا جا رہا ہے. شریعت مصطفیٰ حکم دیتی ہے, شریعت مصطفیٰ فرماتی ہے کہ غم تازہ بھی ہے تو دل سے نکالو. تو جو شریعت ہمیں تازہ غم دل سے نکالنے کا حکم دیتی ہے وہ 15 صدیوں پرانا کربلا کا غم ہر سال تازہ کرنے کا حکم کیسے دے سکتی ہے؟ امام الانبیاء کے غلام ہیں. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ سوگ کیا ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار کے دیا, اس سے منع کیوں کیا ہے. سوگ کا مطلب ہے غم کا اظہار کرنا, غم ظاہر کرنا. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کپڑے نہیں بدلتے, سرما نہیں لگاتے, نہ لگائیں. 3 دن تک شریعت اجازت دیتی ہے. اسی طرح اگر کوئی روتا ہے اس کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے, بناوٹی رونا نہ ہو, بے اختیار رونا نکلے تو رو لے, شریعت اجازت دیتی ہے. اسی طرح اگر کوئی 3 دن تک غسل نہیں کرتا, کنگھی نہیں کرتا, یہ غم کا اظہار کرنا ہے. یہ جو شریعت نے ہمیں 3 دن تک سوگ کی اجازت دی, یہ لمیٹڈ ہے, انلیمیٹڈ نہیں. اس کی حد بندی کر دی. فرمایا یہ جو تمہیں 3 دن تک سوگ کی اجازت دے رہے ہیں ان دنوں میں بھی نوحے پڑھنے کی اجازت نہیں, ماتم کرنے کی اجازت نہیں, بیان کرنے کی اجازت نہیں. اب حدیث رسول سنیں, امام الانبیاء کے غلاموں, تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا, سیاستہ کی حدیث ہے, فرمایا لعن اللہ الناحمۃ والمستمعۃ, فرمایا نوحے پڑھنے والی پر بھی اللہ کی لعنت اور نوحے سننے والی پر بھی اللہ کی لعنت. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جو نوحے پڑھنے والی
پہنی ہوئی اور تارکول کی قمیض. یہ جو لک ہم سڑکوں پر ہی ڈالتے ہیں, اس کی قمیض پہنی ہوئی. یہ حدیث رسول ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں, یہ جو شریعت نے 3 دن تک سوگ کی اجازت دی شرائط کے ساتھ, اس میں بھی پابندیاں. اب یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے سوگ کو حرام قرار کیوں دیا. پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا میدان کربلا میں, اور پھر دیکھیں گے کہ جن پہ آئی تھی ان کا کردار کیسا تھا اور ان کی تعلیمات کیا تھی. امام الانبیاء کے غلاموں, اب یہ سمجھ لے کہ شریعت نے سوگ کو حرام قرار کیا. دیکھیں, ہم پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں, جتنے بھی امتحان اترتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اترتے ہیں. اور وہ جو لکھتا ہے وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے یا اسے کوئی مجبور کرتا ہے؟ بولیے. وہ جو لکھتا ہے وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے یا اسے کوئی مجبور کرتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے نا. تو گویا سوگ کرنے والا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے حکم پہ, اس کی مرضی پہ, اس کے لکھے پہ راضی نہیں. اور بندے کی یہ جرت کہ رب لکھے اور وہ انکار کرے اور پھر اس کی بندگی میں رہے, تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور امام الانبیاء کے غلاموں, یہ جو رضا بالقضاء ہے نا, یہ ایک ٹرم ہے. جس مرضی ولی کی کتاب اٹھا لیں, کشف المحجوب اٹھا لیں, معارف القلوب اٹھا لیں, فوائد الفوائد اٹھا لیں, ہر ولی نے یہ قانون لکھا ہے کہ اماموں کا تو مقام بہت بلند ہے, کربلا والوں کا تو مقام بہت بلند ہے. لوگ ان کے در کی خیرات لے کر ولی بنتے ہیں. وہ کسی کو پیار سے ٹھوکر مار دینا تو ولی بنا دیتے ہیں. اماموں کا تو مقام بہت بلند ہے. ہر ولی نے یہ قانون لکھا ہے کہ عام مومن اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ رب کے لکھے پہ راضی ہے. اس وقت تک اسے ولایت نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ رب کے لکھے پہ راضی نہ ہو. امام الانبیاء کے غلاموں, تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا, میں کون سا ایسا کام کروں کہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو, ہمیشہ راضی رہے. وحی بھیجی, فرمایا موسیٰ تو رب کے لکھے پہ راضی رہے, میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں. تو دوستان مکرم, بہت سی دلیلیں ہیں. ایک مختصر سی چھوٹی سی دلیل لے کے گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں, کیونکہ میں نے میدان کربلا تک پہنچنا ہے. حضور سلطان عارفین حضرت سخی سلطان باہو آپ تشریف فرما ہیں. ایک عورت آ گئی, آ کے عرض کیا کہ پیر سائیں اولاد کا ہی تعویذ چاہیے. وہ آ کے کیا کہتی ہے؟ بولیے, لبوں کو کھولیے. وہ آ کے کہتی ہے کہ پیر سائیں اولاد کا ہی نہیں تعویذ چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹی دعا کریں گے, وہ کریم ہے, کرم فرمائے گا. وہ کہتی نہیں پیر سائیں اولاد کا ہی نہیں تعویذ چاہیے. وہ اپنی بات پہ بازد ہو گئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بات پہ بازد ہو جاتی ہیں. اور جب حضور سلطان العارفین انہوں نے دیکھا کہ اپنی بات پہ بازد ہو گئی ہے, تو پاس ہی کاغذ اور قلم پڑا ہوا تھا. آپ نے اٹھایا, اس پہ لکیریں ماری اور اسے بند کر کے تعویذ بنا کے اس عورت کے حوالے. اور اس پگلی عورت نے کیا کیا؟ تعویذ وہیں پہ کھول دیا. اس نے وہیں پہ کھول دیا اور کہنے لگی کہ پیر سائیں میں انی بھی ان پڑھ نہیں ہاں, ایتے نریاں لکیرہن. کہ پیر سائیں میں انی ان پڑھ نہیں ہاں, ایتے نریاں لکیرہن. حضور سلطان عارفین جلال میں آ گئے, اللہ کا ولی جلال میں آ گیا. فرمایا میری دھی لے
تقدیرہن میرے دین لے جا فقیرہ دیا لکیرہ ہی اللہ دیا تقدیرہن یہ جو بولتے ہیں وہ رب کی تقدیر بن جاتی ہے یہ جو سوچتے ہیں وہ رب کی تقدیر بن جاتی ہے اور یہ جو لکھتے ہیں وہ رب کی تقدیر بن جاتی ہے امام الانبیاء کے غلاموں یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے در کے ٹکڑے کھا کر سلطان بنے ہیں یہ ان کے در کی پیک لے کر بیٹا بنے ہیں مجدد الفسانی بنے ہیں اعلی حضرت بنے ہیں سید ابو البرکات بنے ہیں محدث قصوری بنے ہیں حضور سید بابا شاہ جمال بنے ہیں اور یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو رب کی تقدیر بدل جاتی ہے تو کیا یہ خود ہاتھ بلند کر دے بلکہ کائنات ہاتھ اٹھاتے تو کیا کربلا نہ بنائی جاتی لیکن نہیں وہ جانتے ہیں کہ رب کی رضا پہ راضی رہنا اس کی کلام پہ راضی رہنا بلند رتبے عطا کرتا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف میں ہے کہ حضور کی جولی میں ایک زانوں پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں اور ایک زانوں پر امام حسین بیٹھے ہیں ایک زانوں پر حضور کے اپنے بیٹے بیٹھے ہیں اور ایک زانوں پر بیٹی کے بیٹے بیٹھے ہیں دونوں سے پیار فرما رہے ہیں کبھی اسے چومتے ہیں کبھی اسے چومتے ہیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جلدی کرو یار کی توجہ ہم سے ہٹ گئی ہے اور جا کے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں تاجدار کائنات تو ویسے بھی روتے رہتے تھے آج تھوڑی سی دیر کے لیے مسکرائے ابھی مسکراہٹیں بھی مکمل نہیں ہوئی آنکھیں اشکبار ہو آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا میں ابراہیم دیتا ہوں حالانکہ آپشن تھی کہ دونوں میں سے ایک دینا ہے فرمایا میں ابراہیم دیتا ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ابراہیم کا فیصلہ کیا فرمایا میں نے سوچا کہ اگر ابراہیم گیا تو صرف میں تڑپوں گا لیکن اگر حسین گیا تو پھر فاطمہ تڑپے گی حسن تڑپے گا علی تڑپے گا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اور امام الانبیاء کے غلاموں اس واقعہ کے تیسرے دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اور اس کے بعد جب بھی امام حسین حضور سے ملنے آتے تو حضور بازو پھیلا کر فرماتے آؤ حسین میرے سینے لگ جا اور بیٹا تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا اور ننھی سی لاش مبارک پڑی ہوئی ہے حضور کے سامنے حضرت ابراہیم کی اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پیٹ نہیں رہے تھے نوحے نہیں پڑھ رہے تھے ماتم نہیں کر رہے تھے حضور نے کیا فرمایا نیچر کی بات کی فرمایا العین تقوی والقلب یحزن اے ابراہیم تیری جدائی میں اور میری آنکھوں کے پٹورے جھلک اٹھے ہیں اور تیری جدائی میں میرا دل درد سے بھر گیا ہے اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا وَلَا تَقُولُوا مَا يَرْضَى إِلَّا بِهِ رَبُّنَا فرمایا میں زبان سے
وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. میں زبان سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا, کوئی شکایت نہیں کروں گا, میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلام. اسی طرح بچپن سے خبریں دی جا رہی تھی کہ حسین نے شہید ہونا ہے. بچپن میں حضور نے امام علی مقام کو گود میں بٹھایا, پھر لٹایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ گردن چومی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ تشریف فرما ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگ بھی نمازوں سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, انس کرتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں اور رخسار چومتے ہیں, لیکن آپ حسین گلا ہی کیوں چومتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یا ام سلمہ ان ابن ھذا یقتل بالارض یقال لها کربلا. فرمایا اے ام سلمہ, جسے تم اس وقت میری جھولی میں دیکھ رہی ہو, میں اسے کربلا کی گرم ریتوں پر دیکھ رہا ہوں, اور گردن کے جس مقام پر میرے ہونٹ لگ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں یزیدیوں کی تلواریں چلیں گی. جانتے ہیں شہید ہونا ہے, صرف شہادت کی خبر نہیں دی, مقام شہادت کی بھی خبر دی. پہلے بتایا شہید ہونا ہے اور پھر بتایا کہ کربلا میں شہید ہونا ہے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا دور خلافت ہے, اپنا دور حکومت ہے. جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے, آپ کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے. آپ کی سواری ایک میدان سے گزری. فرمایا ساتھیوں یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا حضرت اسے ماریہ کہتے ہیں, پرانا نام تھا. فرمایا اس جگہ کا کوئی اور نام؟ کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. سواری سے نیچے اتر آئے, ہاتھ میں چھڑی تھی یا نیزہ, نشان بنانے لگے. کچھ نشان یہاں بنائے, کچھ یہاں بنائے. ساتھیوں نے کہا علی المرتضیٰ یہ کیا کر رہے ہو؟ جنگ تو آگے ہونی ہے, یہاں نشان کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہونا ساتھیوں گواہ ہو جاؤ, ہاں ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم شرک من آل محمد تقتلون بہذا الارض. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں فاطمہ کی بیٹی زینب کا خیمہ لگے گا, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریوں کے تجارے اتریں گے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آل محمد کا خون بہایا جائے گا. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے خیمے لگیں گے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریوں کے تجارے اتریں گے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا خون بنا ہے. نانا بتا گئے اور بابا نشان لگا گئے, لیکن عمر بار دعا نہیں کی کہ مولا یہ لکھا بدل دے. حالانکہ بچپن سے خبریں مل رہی تھی اور اللہ نے خود خبر دی تھی کہ اس بچے نے کربلا میں شہید ہونا ہے. یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کربلا میں کٹیں گے, ساتھی کٹیں گے. امام الانبیاء جانتے ہیں, علی المرتضیٰ بھی جانتے ہیں, لیکن عمر پر دعا نہیں کی مولا یہ لکھا بدل دے. امام سے بتائیں, آج ہمیں پتہ چل جائے, کوئی نجومی ہی بتا دے کہ فلاں تاریخ ہمارے بچوں پر کوئی مصیبت آنے والی ہے, تو اس تاریخ کے آنے سے پہلے ہم کتنے لاکھ کلمے کے ورد کرا دیں گے, کتنے قرآن ختم کرا دیں گے, اور کتنے درباروں کی حاضری دے دیں گے, کتنے لوگوں سے دعا کرا دیں گے. ہم ان کا وسیلہ ڈال کر دعا کریں تو ہماری ڈر جاتی ہے, تو کیا وہ ہاتھ بلند کرتے تو کربلا نہ بدل جاتی؟ لیکن نہیں, وہ رب کے لکھے پہ راضی ہے, بلکہ حسین کی طبیعت کی
کی جا رہی ہے، زبانیں چسوا کر، کانوں پر بٹھا کر، زلفیں پکڑوا کر سواری کروائی جا رہی ہے، اس لکھت کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے، حسین کو تربیت دی جا رہی ہے۔ فرمایا حسین میرے کانوں پہ بیٹھ کر، زلفیں پکڑ کر سواری کرنے سیکھ لے، کل 22,000 کے لشکر کے سامنے سواری پہ بیٹھ کر تیرا جسم نہ ڈولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ امام الانبیاء کے غلام اس تربیت کے ظہور کا وقت آیا، یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور کوفیوں نے خط لکھے، امام علی مقام چل پڑے، اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ صرف یہی خاندان کے افراد نہیں تھے۔ جب مارکہ کربلا برپا ہوا تو حضرت علی کی 1.5 درجن اولاد مدینے میں زندہ موجود تھی۔ آج بعض لوگ بکواس کرتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، اور ادھر بھی انگلی اٹھاؤ، علی کی اولاد نے خود علی کی اولاد کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ امام نے بلایا کب تھا۔ 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں، تاریخ کی کسی کتاب سے ثابت کرو کہ امام علی مقام نے اعلان کیا ہو کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دیا جائے۔ امام نے بلایا کب تھا؟ تو 1.5 درجن حضرت علی کی اولاد زندہ موجود تھی مدینے میں۔ امام علی مقام چل پڑے، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، بلکہ یہاں تک آتا کہ خاندان کے کئی افراد نے کہا کہ آپ کی سواریوں کے آگے لیٹنے سے آپ رک جائیں تو ہم آپ کی سواری کے آگے زندہ لیٹ جائیں۔ فرمایا نہیں، میں رک نہیں سکتا، مجھے جانا پڑے گا۔ کہا کیوں جانا پڑے گا؟ اب یہ حسین کا مشن ہے۔ فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر۔ اگر نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آم جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے کانوں کی سواری میں نے کی ہے، مصطفیٰ کی زبانیں میں نے چوسی ہے، تو کربلا کی پیاس بھی نہیں کاٹوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج باغ، آستانہ سکی سلطان باہو، آل نبی لادل پی سید صاحب اللہ شاہ صاحب۔ فرمایا نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آم جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے اور میرا کچھ بھی نہ رہے پر خدا کا نام رہ جائے۔ امام علی مقام چل پڑے، دنیا روکتی رہی، حسین بڑھتے گئے۔ امام علی مقام چل پڑے، دنیا روکتی رہی، حسین بڑھتے گئے۔ اور زارا کے لال تیری جرت پہ قربان جاؤں، وہ کٹنا 10 محرم کو ہے، لیکن زارا کا لال وہ 1 محرم کو خیمے لگا کے بیٹھ گیا۔ کٹنا 10 محرم کو تھا، اور زارا کے لال تیری جرت پہ قربان جاؤں، 1 محرم کو خیمے لگا کے بیٹھ گیا۔ اور کربلا میں حسین نے موت کو مار دیا تھا، اور اللہ کی عزت
عظمت کی قسم مجھے کہنے دو، کربلا میں موت حسین کا نہیں، حسین موت کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، دو زندگیوں میں، جب آپ گھوڑے میں سوار تھے ایک زندگی، اور جب سر کٹا کر نیزے میں تھے دوسری زندگی۔ ان دو زندگیوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا ثابت کرو کہ حسین کو مردہ کیسا کرو۔ حسین نے موت کو مار دیا تھا۔ اور ایک انگریز اورینٹلسٹ ڈاکٹر مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انگریزوں کا انداز فکر کیسا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیسا ہے، ان کے سوچنے کا سٹائل کیا ہے۔ وہ واقعی کربلا پر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان بہادری میں، جرت میں، پابندی وقت میں، ثابت قدمی میں مجھے نظر نہیں آتا جو میں حسین کے سامنے کھڑا کر سکوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں حسین کو کمپیئر کس کے ساتھ کروں، اس کا موازنہ کس کے ساتھ کروں، ذرا ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کو کمپیئر کس کے ساتھ کروں، اس کا موازنہ کس کے ساتھ کروں، تو وہ کہتا ہے میرے ذہن میں رستم کا نام آیا۔ رستم بہت بڑا پہلوان تھا دنیا میں، اس کا بڑا نام تھا، بڑا چوٹی کا پہلوان تھا۔ رستم اور سہراب دونوں چوٹی کے پہلوان تھے، بہت بڑے ریسلر تھے۔ وہ کہتا کہ جب میرے ذہن میں رستم کا نام آیا نا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ہسٹری پڑھوں، تاریخ پڑھوں۔ تو جب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تو میں نے کہا شکر ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رستم بہت بڑا پہلوان تھا، زمانے میں اس کے جوڑ کا بندر نہیں تھا، بادشاہ وقت نے اسے درباری پہلوان بنایا ہوا تھا، اور جب کہیں پہ جنگ ہوتی تھی نا تو سب سے پہلے وہ رستم کو نکالتا تھا۔ تو بادشاہ جنگ کے لیے جا رہا تھا اور رستم بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس دور کے انداز یہ تھے کہ کافی عرصے کے لیے جنگیں ہوتی تھی، اور کئی سالوں کے لیے وہ بادشاہ کے ساتھ جاتے تھے۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی، امید سے تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں، اور اگر میرے بعد بیٹا پیدا ہو تو اس کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور اس کی بڑے اچھے طریقے سے تربیت کرنا۔ اور اس نے اپنے گلے سے ایک لاکٹ اتارا اور کہا یہ نشانے کے طور پر اس کے گلے میں پہنا دینا، اور وہ چلا گیا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے جانے کے کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام سہراب رکھا، اور بڑی اچھے طریقے کے ساتھ اس کی تربیت کی، اسے بھی نامی گرامی پہلوان بنایا۔ اور علاقائی سیاست نے ایسا رنگ بدلا کہ وہ بھی کسی بادشاہ کے دربار میں بھرتی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی اپنا درباری پہلوان بنا لیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ وقت ایسا آیا، یہ دونوں بادشاہوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ اس نے رستم نکالا، اس نے سہراب نکالا۔ اب پتہ نہیں کہ رشتہ کیا ہے، رشتہ تو باپ بیٹے کا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ رشتہ کیا ہے۔ دونوں طرف سے اٹیک ہوئے، حملے ہوئے۔ تو رستم چونکہ تجربہ کار تھا، وہ اپنے آپ کو بچا گیا۔ اب اس کی باری تھی، اور اس نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ نیزہ رستم سہراب کے سینے سے پار کر دیا۔ سہراب چیخ مار کر گرا۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا، تو ساتویں زمین میں بھی چھپ جائے گا نا، وہ تجھے وہاں سے بھی نکال لے گا۔ اس نے کہا تو کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں رستم کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ رستم کا بیٹا ہے۔ اس نے گریبان چاک کیا،
اور وہ لاکٹ دکھایا کہ یہ میری ماں نے مجھے نشانی دی تھی. اور جب رستم نے اس لاکٹ کو دیکھا تو پاؤں ڈگمگانے لگے, پیچھے ہو کے زمین پہ گرا. دنیا نے اسے گرتے دیکھا لیکن سنبھلتے نہیں دیکھا. تو سہراب پہلے مر چکا تھا, وہ رستم بھی مر گیا. تو مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ حسین کو رستم جیسا کہہ دوں, لیکن رستم تو بہت نیچے ہے, تو اپنے ایک بیٹے کی لاش نہیں دیکھ سکا, اور تو فاطمہ کے لال کا مقابلہ کیسے کر سکے جو ایک علی اکبر کے 100 ٹکڑے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا تو اس پہ راضی ہے, تو میں اس پہ راضی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آستانہ حضور داتا گنج باغ, آستانہ سکی سلطان باہو, قبلہ شاہ صاحب. اور دوسرا کا لال کا کیسے مقابلہ کرے جو ایک علی اکبر کے 100 ٹکڑے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولا تو اس پہ راضی ہے, تو میں اس پہ راضی ہوں. وہ ہر لاش اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے. مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے اور میں تجھے اس حسین کے ساتھ کیسے کمپیئر کروں جس نے ہر لاش کے ہر ٹکڑے پر اور رب کی حمد کی ہے. Nobody can be compared with Imam Hussain in regularity, punctuality and stability. اور حسین عاشق تھا, عاشق. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عاشق, ایک ہوتا ہے فاسق. چشتی صاحب, ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے فاسق. عاشق موت سے ڈرتا نہیں, وہ آگے بڑھ کے موت کے گلے پڑ جاتا ہے, اور فاسق موت سے ڈرتا پھرتا ہے. عاشق موت سے ڈرتا نہیں, آگے بڑھ کے موت کے گلے پڑ جاتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں. لیکن فاسق موت سے ڈرتا پھرتا ہے. فاسق اگر ایک روڈ سے گزرے تو روڈ بند کرا دیے جاتے ہیں, اور فاسق موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے. تو عاشق موت سے ڈرتا نہیں. اگر یقین نہیں آتا تو ممتاز قادری سے پوچھ لو, آگے پیچھے پہرا بھی تھا اور ارد گرد اسلحہ بھی تھا. ان پہرا داروں نے اسلحہ بھی تھا, ان کے پاس اسلحہ پکڑا ہوا تھا. ہو سکتا تھا اس کا رخ اس کی طرف ہو جاتا, لیکن ممتاز قادری عاشق تھا, فاسق نہیں تھا. عاشق موت سے ڈرتے نہیں. اور جب سے اس نے ناموس رسول پر قربانی دی ہے, ہمارے ایک بہت ہی معتبر عالم جیل میں اس سے ملنے گئے اور وہ کہتے ہیں میں نے کہا ممتاز قادری تو نے ناموس رسول کے لیے بہت بڑی قربانی دی, یہ تو بتا مدینے سے کوئی خیرات بھی ملی کہ نہیں. ممتاز قادری کی چیخ نکلی, کہنے لگا زلف رسول کی قسم, جب سے جیل میں آیا ہوں 12 دفعہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا ہے. تو عاشق موت سے ڈرتا نہیں, وہ آگے بڑھ کے موت کو گلے لگا. امام الانبیاء کا غلام مختصر کر رہا, 10ویں کا خونی دن طلوع ہوا, پہلے بچے شہید ہوئے. پھر جو آپ کے ساتھی تھے نا, آپ کے غلام, انہوں نے عرض کی حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہیں جائیں گے, ہم آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے. کل بروز قیامت حضور کا کیسا سامنا کریں گے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ ہماری بوٹیوں سے گزر کر جائیں گے. پھر امام علی مقام پہ اپنے بچے شہید ہوئے. پھر عباس کٹے, علی اکبر کٹے, علی اصغر کٹے, پھر جناب قاسم کی باری آئی. اور جب جناب قاسم میدان میں گئے ہیں نا, صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں,
یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے، اور اس کا یہ بیان تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے، یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ دشمنی اپنی جگہ پر، نفرتیں اپنی جگہ پر. یہ آپ کا دوست نہیں کہہ رہا، آپ کا دشمن کہہ رہا ہے، یہ تیر مارنے والا کہہ رہا ہے، پھول ڈالنے والا نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے کہ نفرتیں اپنی جگہ پر، دشمنی اپنی جگہ پر. اور جب یہ سارے کٹ گئے ہیں نا، میں جناب قاسم کی بات کر رہا ہوں، جب یہ سارے کٹے تو یزیدی خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب خیموں سے کون نکلتا ہے، کون میدان میں آتا ہے. تو وہ یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے خرج غلام کأنہ البدر، کہ خیموں سے ایک جوان نکلا، اور اللہ کی عزت کی قسم وہ کہتا میں اندازہ نہیں کر سکا کہ جوان نکلا ہے یا چودھویں کا چاند نکلا ہے. چہرے پہ ایسا نور مصطفیٰ جھلکتا تھا، کأنہ البدر، بدر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو، کہتا میں اندازہ نہیں کر سکا کہ غلام نکلا ہے یا چودھویں کا چاند نکلا ہے. اور یہ بچہ جب میدان میں گیا ہے نا تو اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام زبان سے نکلے، او بیٹا قاسم میں تجھے کہاں سے اٹھاؤں. امام علی مقام نے فرمایا بیٹا قاسم میں تجھے کہاں سے اٹھاؤں. اس طرح کے ہیرے امام حسین نے حضور کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے کربلا میں لٹائے ہیں. امام الانبیاء کا غلام ہوں، پھر زارا کے لال کی اپنی باری آئی، کلبہ کٹ چکا ہے، ساتھی شہید ہو چکے ہیں، پھر زارا کے لال کی اپنی باری آئی. سیدہ زینب کے خیمے میں گئے اور قربان جائیں سیدہ کی جرت پر، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. بھائیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، بھتیجوں کی بوٹیاں پڑی ہیں، اپنے بیٹوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، اور زارا کی بیٹی تیری جرت کو سلام، اور قرآن کے ساتھ تیرے تعلق کو سلام. کہ لاشوں کے ٹکڑے بھی تجھے تلاوت قرآن سے نہ روک سکے. تلاوت قرآن کر رہی ہیں. بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا یا خدا اے میری بہن زینب میرے جانے کا وقت آ گیا. اب تک تو صبر تحمل کا پہاڑ بنی رہی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تیرے سر پر کھڑا تھا، لیکن اب یہ سایہ بھی اٹھنے والا ہے. اے میری بہن میری وصیت یاد رکھنا، بین نہ کرنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اور میرے ٹکڑوں پر موہے والیوں کو نہ بلانا، ماتم نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا. کہ کوئی مورخ یہ نہ لکھتا پھرے کہ نبی کے گھر والوں نے امتحان دیا تھا اور رو پیٹ کے دیا تھا. فرمایا میں جا رہا ہوں. اٹھ کھڑی ہوئی، بھائی کا دامن پکڑا، عرض کیا بھائی فکر کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ کا اور میرا قبیلہ ایک، خاندان ایک، ماں باپ ایک. اگر آپ فاطمہ کی جولی میں کھیلے ہو تو میں نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے. مجھ میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں. اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ آپ کے سر پر نانا کی دستار ہے اور میرے سر پر نانا کی چادر ہے، اور کوئی فرق نہیں. آپ میدان میں جائیے. امام علی مقام وہاں سے نکلے اور جس خیمے میں بھی گئے ہیں نا، واپسی پہ نکلتے ہوئے یہی آواز آ رہی تھی، صبرن علی بیتی، صبرن علی بیتی. اور اہل بیت رسول رب کے لکھے پر راضی رہنا. تو پھر خیمے سے میدان میں گئے ہیں. تو کیا روتے پیٹتے ہوئے گئے تھے؟ وہ کیا نوحے پڑھتے ہوئے گئے تھے؟ وہ کیا ماتم کرتے ہوئے گئے تھے؟ وہ کیسے نکلے تھے؟ ایسے نکلے تھے جیسے علی کے شیر نکلا کرتے ہیں. وہ کیسے نکلے تھے؟
پورا نے جنت بھی دریچے کھول کے پکار اٹھی، ملائکہ بھی پکار اٹھے، سنو کربلا والو، سنو سینہ تانے ہوئے ابن علی آتا ہے، کربلا والو سمجھ جاؤ علی آتا ہے۔ سینہ تانے ہوئے ابن علی آتا ہے، کربلا والو سمجھ جاؤ ولی آتا ہے۔ اور یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ دشمنی اپنی جگہ پر، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہو اور دن بھر بھائیوں، بیٹوں اور بھانجوں کی بوٹیاں بھی چنتا رہا ہو، اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہو، اور 22,000 کے لشکر پر اس زور سے حملہ کرے، میں نے حسین سے بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ جدھر جاتے تھے تاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے تھے۔ یزیدی لشکر سے آواز بلند ہوئی کہ اگر سامنے سے حملہ کرتے رہے تو برباد ہو جاؤ گے، گیرا ڈال کر تیروں کی بارش کر دو۔ تو 22,000 کا لشکر بادل بن کر چھا گیا، اور زارا کا لال دیکھتے ہی دیکھتے ان بادلوں میں چھپ گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں ایک مورخ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ گرد اڑتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ حسین کدھر جا رہے تھے، اور یزیدی بھیڑ بکریوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح، یزیدی گیدڑوں کی طرح آگے بھاگتے تھے۔ گرد کا طوفان اڑتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ حسین ادھر جا رہے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا؟ تنہا تھے، سر سے لے کر پاؤں تک 22,000 کمانوں سے تیر نکلے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر نہ لگا ہو، پورا جسم تیروں سے پرو دیا گیا۔ اور ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے نیزہ سینے پہ پار کر دیا، ابھی بھی حسین سواری پر ہے۔ ایک بدبخت اور آگے بڑھا، اس نے آدھا رخسار کاٹ دیا۔ اب سواری کی لگام امام علی مقام سے چھوٹنے لگی، اتنے زخم کھائے، نیزہ سینے سے پار اور آدھا رخسار کٹ چکا ہے۔ حسین تیرے مشن کی صداقت پہ قربان جاؤں، نظر اپنے مشن سے نہیں ہٹی، اپنا مقصد اور اپنی منزل نہیں بھولے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہر تاریخ گواہ ہے، جب زخم کھا کے سواری سے نیچے گرے، آتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ کربلا کی خاک پر آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی، زندگی سجدے میں ہے۔ ایک سجدہ جو علی کا رہ گیا تھا وقت فجر، زارا کا لال شاید اسی سجدے میں ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ کوئی مورخ میرے سجدے کو غلط رنگ نہ دیتا پھرے، میرے آخری سجدے پہ غور کرو، میں آخری وقت بھی اسی کے آگے جھکا تھا جس کے دین کی سر بلندی کے لیے نکلا تھا۔ امام علی مقام سر سجدے میں کٹوا رہے ہیں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا سجدہ اتنا ضروری ہے؟ آج ہم حسین کا غم کر کے روتے ہیں، ان کا ذکر کر کے روتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو وہ کر گئے۔ کتنے زخم لگ چکے تھے، کیا سجدے پھر بھی ضروری تھے؟ ہاں، سجدہ بہت ضروری ہے۔ آج سجدوں کا وقت ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حسین راضی ہو جائیں گے، کیسے راضی ہوں گے؟ آج سجدوں کا وقت ہوتا ہے اور ہماری بہو بیٹیاں گھروں میں ڈراموں پر
ہوتی ہے. آج نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے جوان کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ادھر بندگی کا وقت ہوتا ہے. ہمارے بزرگ ہوٹلوں پر تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کیا تعلق حسین کے ساتھ؟ انہیں پہلے بھی بہت دیکھتے دیے گئے, آج ہم بھی ان کو دکھا دے رہے ہیں. وہ کل بھی مظلوم تھے, آج بھی مظلوم ہے. امام الانبیاء کے غلاموں یزید کے ساتھ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ وہ جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ وہ بے نمازی تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. کہیں پھنس گیا تو نماز پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی. اور امام علی مقام چاہتے تھے, یزید بد کردار تھا. امام علی مقام چاہتے تھے کہ مسجدیں آباد رہیں اور یزید چاہتا تھا کہ مسجدیں اجڑ جائیں. آج امام سے بتائیں مسجدیں اجڑی ہوئی ہیں یا آباد ہیں؟ اجڑی ہوئی ہیں. تو پھر ہم یزید کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ؟ سوچئے, حسین چاہتے تھے کہ گھر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئے اور یزید چاہتا تھا کہ گھر گھر سے گانوں کی آواز آئے. آج ذرا سوچئے کہ گھروں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے یا گانوں کی؟ بس چلے تو گانے, کوچ چلے تو گانے, اور بڑی بڑی بسوں میں تو بیٹھ جائیں تو انڈین فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. گھروں میں گانے, ہوٹلوں میں گانے, اور پھر ہم سوچئے کہ حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں یہ محرم کے 10 دن رو کر ماتم کر کے ہم کہتے ہیں کہ زہرا کے لال راضی ہو جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے کردار سے واقف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میرے قافلے والوں کی طرف دیکھو. ان میں کوئی بے نمازی ہے؟ کوئی گانا سننے والا ہے؟ اور امام الانبیاء کے غلاموں, ہماری منافقت کا تو حال یہ ہے کہ محرم کے 10 دن تو ہماری زبانوں پر حسین ہوتا ہے اور باقی کے 11 مہینے ہمارے گھروں میں یزید رہتا ہے. باقی کے 11 مہینے ہم نے یزید کا کردار اپنایا ہوا ہے. آج مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کر رہی ہیں اور الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں. آج صرف بزرگ ہی رہ گئے ہیں جو کبھی کبھار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جوانوں میں تو یہ شعور نہیں رہا, ان میں تو یہ شوق نہیں رہی, ان میں تو یہ شوق نہیں رہا. 25, 30, 35 سال عمر ہو گئی. اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ کتنے قرآن ختم کر چکے ہیں. مہینے سال گزر چکے, کبھی قرآن کی زیارت نہیں کی. اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں. اور نادان امام فرماتے ہیں کہ میرے ڈاکٹر کی طرف سے امام علی مقام کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ کربلا والوں کا فیضان نصیب ہو تو مسجدوں کو بھر دو, اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی ناج پر کرو, اپنی اولاد کی گتھی میں مصطفیٰ کا قرآن اور شریعت رکھ دو. یہی مارکہ کربلا اور واقعہ کربلا کا فلسفہ ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں, یہی میرا پیغام ہے. تو محرم چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں, یہ بندگی کا مہینہ ہے. اور بزرگوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جس کام کی ابتدا اچھے طریقے سے کی جائے اس کی انتہا تک برکتیں شامل رہتی ہیں. اور اگر ہم نے سال کا پہلا مہینہ ہی اللہ کی نافرمانی سے بگاڑ لیا تو پھر اس کی نحوستیں باقی 11 مہینوں میں بھی چلتی رہتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال اچھا ثابت نہیں ہوا, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ محرم میں کرتوت کیسے تھی. تو امام الانبیاء کے غلاموں, دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ گامی, میرے دادا حضور مفتی پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت
شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبیہ قبلہ شیخ الحدیث عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکب پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہو اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔